السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دھاندلی کا اعتراف کر لیا۔ میں عمران خان اور پوری پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کے نیچے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی اور عمران خان جیت چکے تھے، مگر فارم 45 کو فارم 47 میں کیسے بدلا گیا؟ انوار الحق کاکڑ نے سارا پول کھول دیا۔ آرمی چیف کی موجودگی میں انوار الحق کاکڑ اب دیدہ ہو گئے اور عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف قسم اٹھا کر کہے کہ میں یہ الیکشن جیت کر آیا ہوں، یہاں تک کہ مخصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی کی ہیں اور فائز عیسیٰ کے متنازع فیصلے نے پی ٹی آئی کو ہروایا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ عدالت کے ذریعے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کی گئی۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر۔ کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا۔ وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی، وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا۔ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے عرض کرنے کی۔ جناب چیئرمین، ٹیررزم ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان سٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایڈ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے۔ یہ آنسلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے۔ یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے، اور ہمارا رسپانس میکانزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے۔ اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے۔ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں۔ اس رسپانس میکانزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی۔ جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی، وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا۔ جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف the application of the force.
وداؤٹ ریئلائزنگ کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان اسٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہے، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹیررزم فورس اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ اس میں چونکہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں، 3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے۔ جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ۔ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، اس فورم پہ ان کیمرہ سیشن کی بھی بات کچھ دوستوں نے، ہمارے سینئرز نے رکھی، ضرور ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن یہ پریکٹس بھی کوئی نوویلٹی نہیں رکھتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہ ماضی میں ان 2 دہائیوں میں کئی مرتبہ اس ایوان کے سامنے، اس معزز ایوان کے سامنے اس طرح کی بریفنگز ہوئی ہیں۔ میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ انوویٹو انداز میں، امیجنیٹو اپلیکیشن کے تحت اب اوپن مائنڈ کے ساتھ اس گفتگو کو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے طور پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور مزید اس کا استعمال کرنا ہے؟ ایسے دورانیے میں اگر کوئی ایکسٹرنل ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے ہمارے ایسٹرن سائڈ سے یا کسی اور طرف سے، ایسٹرن سائڈ سے زیادہ اس کی پریزمپشن ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جس 2 فرنٹ ڈاکٹرائن سے ہم ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہی سیکنڈ فرنٹ ثابت نہ ہو۔ میں اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا اشارہ ضرور دوں گا کہ اس پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی اور کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو دوسرا امپورٹنٹ نوانس میں سمجھتا ہوں یا شیڈ سمجھتا ہوں، وہ نیریٹو کے حوالے سے ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کل یہ کہا کہ جو مذہب کے ریپریزنٹیٹو ہیں، جو نیریٹو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کافی نہیں۔ جناب اسپیکر، ناظرین، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو تھے وہ واقعی نیوٹرل تھے؟ کیا دھاندلی میں ان کا کوئی کردار نہیں؟ کیا فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت نہیں بنی؟ کیا عمران خان کی مخصوص نشستوں پر بیٹھ کر 2 تہائی اکثریت ان لوگوں نے حاصل نہیں کی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ we need to delve in، ہمیں ڈگنگ کرنی پڑے گی، اور اس مسئلے کی جو ڈائسیکشن ہے وہ آبجیکٹیولی کرنی پڑے گی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ فیسڈ وائلنس ہے، میرے صوبے میں ایتھنک انسپائرڈ وائلنس موجود ہے، جس میں کسی ایک مخصوص قوم کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پہ ایک مسلح تحریک اور جدوجہد کی جاتی ہے، اور باقی ماندہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہ
وائلنس کو پرپیٹریٹ کیا جاتا ہے. میں دونوں کی کاؤنٹر نیریٹو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ حقیقت اپنی جگہ پر میرے خیال میں اسٹیبلشڈ ہے کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے. جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف جو کہ اہل تشیع میں روحانی طور پر سب سے سپیریئر اسپرچول سٹیٹس رکھتا ہے. آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام، ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیع کے ہاں، اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے. کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈیکلائزیشن کی سند یا فتویٰ یا لیگل اوپینین ان کی جانب سے نہیں آئی. اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں چاہے اہل بریلی، تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس. جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا. بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے. جتنا ایٹ لیسٹ ٹیررزم ہمارے ہاں یا وائلنس کو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ ملٹی فیسڈ وائلنس ہے. اپروپریٹ فورس کے استعمال کا تذکرہ کروں، اور دوسری جانب ہمارے کچھ دوستوں نے نیریٹو کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی، تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے عرض کرنے کی. جناب چیئرمین، ٹیررزم ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان اسٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے. میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے. یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے. جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی. نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے. یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے. اور ہمارا رسپانس میکانزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے. اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں. اس رسپانس میکانزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی. جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش ناظرین کرام، آپ نے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو سنی. انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی تھی، اور جو الیکشن سے پہلے عدالت کے ذریعے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی. ناظرین، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا.
فارم 45 پر کیا رزلٹ تھے اور فارم 47 پر کیا رزلٹ تھے؟ ناظرین یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ ویسے تو ہر الیکشن ہی متنازع ہوئے ہیں، ہر الیکشن کو ہی نہیں مانا گیا، کسی الیکشن کو نہیں مانا گیا، اور جو ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور جیتنے والی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں بیٹھ کر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہیں۔ بلکہ وہ جیتنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، اب ہم نے ان کے ساتھ دھاندلی کے لی۔ ناظرین جب پاکستان میں ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، جب عوام کے رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ آئین اور قانون نہیں ہے، نہ ہی یہ جمہوریت ہے، یہ جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کا قانون جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ نہ حکومت ہمیشہ کسی کی رہی ہے اور نہ رہے گی۔ پاکستان میں کتنے ڈکٹیٹر آئے مگر وہ کہتے تھے کہ بھی میں تو ساری زندگی کے لیے، بلکہ ان کے ایک بادشاہی نظام چلانا چاہتے تھے، مگر ناظرین مشرف نے 9 سال حکومت کی، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اثر ہوا۔ پھر جناب یحییٰ خان نے حکومت کی، پھر جنرل ایوب نے حکومت کی۔ تو ناظرین جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کی کیا ہے۔ جب بھی ملک میں مارشل لگتی ہے تو اس میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، پاکستانی عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں کرپشن تو رکتی ہے، مگر ناظرین آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ملک میں نہ تو سرمایہ کاری آتی ہے اور نہ ہی سرمایہ کار آتے ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ متحد ہوتی ہیں، فوجی عدالتیں جو بن جاتی ہیں، سیاستدانوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوری ملک ہے، اور یہاں پر الیکشن بھی ہوئے ہیں اور جو الیکشن کے ذریعے ایک حکومت بھی بنی ہے، مگر ناظرین اس جمہوریت کے لباسے میں بدترین آمریت ہے۔ اور بدترین آمریت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ اب عمران خان کی بہنیں جب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کے اوپر واٹر کینل کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی سردی میں۔ اس سے بڑا سیاسی انتقام کیا ہوگا؟ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو بلاول بھٹو بڑے چیخے مار مار کر اسمبلی میں خطاب کرتے تھے۔ آج بلاول بھٹو صاحب کے ضمیر کو کیا ہو گیا؟ آج بلاول بھٹو صاحب کدھر ہیں؟ آج بلاول بھٹو صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ بھی ہماری بہنیں ہیں۔ ہاں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی نظریہ الگ ہو سکتا ہے، مگر ناظرین ہمیں ایز اے مسلمان اخلاقی طور پر ہمارا حق بنتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو، چاہے وہ دشمن کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہمیں وہاں پر آواز اٹھانی چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔